الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں تفصیل سے بدر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اگلی آیات میں بھی مضمون آ رہا ہے. درمیان میں اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی ہے. ہوتا کیا ہے، آدمی اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے کی وجہ سے اللہ کے احکام میں کوتاہی کرتا ہے. مثلا جب جہاد کا حکم آئے گا تو اس کا دل و دماغ اس کو سمجھائے گا کہ اگر تو جہاد میں چلا گیا، مر گیا، تو تیری بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، کون اس کو اٹھائے گا، کون سنبھالے گا. یہی خیال اس کو گھیریں گے. یا پھر نماز اور روزہ، گناہوں سے احتیاط، احکام شرعیہ کی پابندی اگر تو کرے گا تو تیری تجارت کا نقصان ہوگا، فلاں نقصان ہوگا. یہ شیطان اس کے وسوسے میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جس چیز کی طرف اللہ اور رسول تم کو بلاتے ہیں اس میں ہی تمہاری حقیقی زندگی ہے. مثلا ایک مثال دی تھی. اگر تم بزدل ہو جاؤ گے، جہاد نہیں کرو گے، جہاد کی تشکیل میں نام نہیں لکھواؤ گے، تو کفار تمہارے اوپر غالب آئیں گے تو تمہاری زندگی بچے گی، یہ ختم ہوگی. کافر ہمیں ماریں گے، دبائیں گے، جیسا ہو رہا ہے ہندوستان میں. اور اگر تم جہاد کرتے رہو گے تو اسی جہاد میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو ہے ہی، آخرت کی بھی ہے. اگر شہید ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر فتح پالی ہے تو مسلمانوں کا رعب اور ان کا دبدبہ قائم ہوگا، تمہاری فتح ہے، پھر بھی تم حیات میں ہو، زندگی میں ہو. دوسری مثال لے لیجیے. قرآن نے ایک حکم دیا ہے قصاص کا، کہ اگر کوئی کسی کا ناجائز قتل کر دے تو بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے. تو وہاں بھی اللہ نے یہی تعبیر اختیار کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. اگر قاتل کو تھوڑی بہت سزا دے کے یوں ہی چھوڑتے رہو گے تو قتل عام ہو جائے گا، ہر ایک جری ہو جائے گا، ہر ایک ہمت کرے گا، کسی کا بھی قتل کرے گا. اور جس نے پہلی مرتبہ قتل کیا ہوگا اور اس کو تم پھانسی چڑھا دو گے، اچھی طرح سزا دو گے، تو قتل کے جرم کم ہو جائیں گے. تو تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہاری حیات ہے. یعنی ایک آدمی کے قتل سے اگر سینکڑوں آدمیوں کی جان بچتی ہو تو اصل حیات تو یہاں ہے. ایک آدمی قتل ہوا لیکن سینکڑوں کی جان بچی. اور اگر تم نے ایک کو بچایا ہے تو وہ سینکڑوں کی جان لے گا آگے چل کے. تو حیات کس میں ہے؟ قصاص کے قائم کرنے میں. ایسے ہی زندگی احکام شرعیہ کی پابندی میں ہے.
اب چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہی لوگوں کو جنت کی حیات اور جنت کی زندگی نصیب ہوگی جو اعمال کے پابند ہیں، جو گناہوں سے احتیاط کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ ایسے مقامات پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر ان کی صفت ذکر کی جاتی ہے، الرسول یا للرسول۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ محمد کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہی ہے، ان کی فرم برداری اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ وہ جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ حکم الہی کے تحت بتاتے ہیں، اللہ کا حکم ان پر آتا ہے وہ تمہیں سناتے ہیں، تو محمد کی اطاعت وہ بھی اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ تو صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، 5ویں پارے میں، من یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، تو اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول ہی سمجھائے گا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، تو رسول کی مانو گے تو ہی اللہ کی مانی جائے گی۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہنا مانو اللہ اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائیں، محمد الرسول اللہ جب تم کو دعوت دیں، بلائیں، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تم کو زندگی دے گی، حیات بخش، زندگی بخش چیز کی طرف جب وہ تمہیں بلائیں تو اس کی اطاعت کرو۔ وہ کس کی طرف بلائیں گے؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، تو اس میں حیات ابدی یعنی آخرت کی حیات موجود ہے، ان کو پورا کرو گے تو جنت ملے گی، جہنم سے بچو گے جو ایک موت ہے۔ وہ بلائیں گے تمہیں جہاد کی طرف، تو اس جہاد میں بھی تمہاری زندگی ہے، بظاہر چند لوگ شہید ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے کفر نیچے ہو جائے گا، کافروں پر ایک دبدبہ قائم ہو جائے گا، مسلمان آزاد رہیں گے، تو اس میں تمہاری حیات ہے۔ تو جب رسول تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، تو رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ اس کے کئی مطلب ہیں، یعنی جب نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو کر گزرو، ہو سکتا ہے اگلی ساعت میں، اگلے دن میں وہ نیکی کا جذبہ تمہارے دل میں نہ رہے، اللہ تمہارے دل میں حائل ہو جائے گا، تمہارے خیالات کو بدل دے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور کام کی طرف تمہارا دھیان چلا جائے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کرو، اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جو اطاعت کرتا ہے تو اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کے دل اور کفر اور معصیت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی پھر اس کے دل میں اللہ نفاق نہیں آنے دیتا، اللہ اس کے دل میں کفر نہیں آنے دیتا، اللہ آڑ بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اطاعت کی برکت سے، فرمان برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ کفر کو، معصیت کو، نفاق کو دور کر دیتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس کفر کے درمیان آڑ بن گیا، اس کو نہیں آنے دے گا۔ اور اگر اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تو اس کفر کی نحوست سے اللہ تعالیٰ تمہارے اور ایمان کے درمیان آڑ بن جائے گا، ایمان کو تمہارے دل میں نہیں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی اگر کفر کرے گا، کفر کی نحوست کی وجہ سے اللہ ایمان سے محروم رکھے گا، تو گویا اللہ آڑ بن گیا، آنے نہیں دے رہا ایمان کو تمہارے دل میں۔ اور اگر اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور کفر کے درمیان آڑ بن جائے گا، کفر کو نہیں آنے دے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان آگے بڑھے گا اعمال کی پابندی سے۔ وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ یحول، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ دو تفسیریں وہ ہوگی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بہت کچھ خیالات کرتا ہے آدمی، تمنائیں سجاتا ہے، لمبی لمبی آرزوئیں بناتا ہے، لیکن اچانک موت آتی ہے اور ساری آرزوؤں کو توڑ دیتی ہے، گویا اللہ تمہارے دل اور آرزوؤں کے درمیان آڑ ہو گیا۔
تم نے 100 برس کا سامان کر رکھا تھا، لمبی لمبی آرزویں تم نے سجا رکھی تھی، اللہ کا فیصلہ موت کی شکل میں آیا، سب ٹوٹ گئے، تو اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت اہمیت کے ساتھ دعائیں نقل کی گئی ہیں، مخصوص دعائیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، صرف قلبی الی طاعتک، اے وہ اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنی فرمانبرداری کے طرف پھیر دیجیے۔ اللہم مصرف القلوب، اے وہ اللہ جو دلوں کو پلٹتا رہتا ہے، دل کے خیالات کو بدلتا رہتا ہے، دل پر پورا قبضہ اللہ کا ہے، اے وہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، اس میں دل کا اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ یہ دعائیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو اپنے بارے میں یہ خطرہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ آپ ایمان کے بغیر جائیں گے، آپ تو پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ دعا آپ ہمیں سکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے؟ کیا آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ یہ جماعت، صحابہ کی یہ جماعت پھر سے گمراہ ہو جائے، دل ان کے پھر جائیں، کفر میں چلے جائیں؟ تب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی، تم تو بالکل سند یافتہ مسلمان ہو، گارنٹی ہے تمہارے لیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تمام انسانوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یصرفھا کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ان کو پھیر دیتا ہے، جن کو چاہتا۔ بھائی معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے بعد پھر کوئی معصوم نہیں ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بھی بات پیدا کر سکتا ہے، کبھی نیکی کا جذبہ آئے گا، کبھی کفر کا جذبہ آئے گا، کبھی کیسے خیالات آئیں گے، اگر اللہ کو سہارا نہیں بنایا تو آدمی بہک سکتا ہے۔ تو یہ تفسیر ہے اس آیت کی، چھوٹا سا جملہ ہے، بہت کچھ تفسیر اس کی ہو سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ بے شک اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، لوٹ کر جانا وہی ہے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کا لوٹ کر آنا ہمارے پاس ہی ہے، اور پھر ہمارے ذمہ ہی ان کا حساب لینا ہے۔ اب وہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اپنے اس حساب کو آسان کرو یا سخت کرو، اپنے لیے دشواریاں کھڑی کرو یا آسانیاں پیدا کرو، جیسا بو گے وہ سے کاٹو گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھنا کہ تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا، اور اس دنیا میں رہ کر جس طرح عمل اختیار کریں گے اسی طرح حشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم محشورون، نہیں، یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، یحشر الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا 3 قسموں میں کر کے، 3 حالات پر، صنفاً مشاۃً وصنفاً رکباناً وصنفاً علی وجوہہم، فرمایا ایک قسم انسانوں کی وہ ہوگی جو میدان محشر کی طرف، جہاں اللہ کا دربار لگے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، اس میدان محشر کی طرف اپنی قبروں سے نکل کر اور پوری مسافت کو طے کرتے ہوئے جائیں گے، پاؤں پر چل کر، جیسے عام لوگ چلتے ہیں، صنفاً مشاۃً، عام چال، جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اس عام چال سے چل کے جائیں گے۔ وصنفاً رکباناً، اور انسانوں کی ایک قسم وہ بھی ہوگی جو سوار ہو کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سواریاں دیں گے، گھوڑوں کا نظام کریں گے، اونٹوں کا نظام کریں گے، جیسے دنیا میں سواریاں ہوتی تھیں۔ لیکن ایک تیسری قسم اور ہے بدبخت لوگوں کی، علی وجوہہم، جو پیروں سے نہیں، سوار ہو کر نہیں، بلکہ اپنے چہروں کے بل چل کر جائیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، ان کے سر نیچے ہیں، اور چہروں کے بل اوندھے چل کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ جس نے یہاں رہ کر جس طرح کی زندگی گزاری اس طرح کا نتیجہ آئے گا۔ یعنی عام مومن جو عام چال سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، کبھی چھوٹ بھی گئی، گناہوں سے بچ بھی گئے، کبھی گناہ ہو بھی گئے، عام چال چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عام چال چلا کر ہی میدان محشر میں لائے گا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اپنے نفس پر سواری کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نفس چاہے گا خوب توڑانا، ادھر ادھر بھاگنا چاہے گا، لیکن وہ نہیں جانے دیتے،
اطاعت میں لگے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو گویا یہ اپنے نفس پر سواری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو سواری کا نظام کرے گا اور میدان محشر میں یہ سوار ہو کر جائیں گے۔ انبیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، ان کو اللہ سواری دے گا۔ پھر ان کے بھی درجے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ ایک سواری پر ایک ہی آدمی سوار ہے، کسی پر 2 سوار ہیں، کسی پر 3 سوار ہیں، کسی پر 10 سوار ہیں، ایسا بھی ہوگا۔ جو ان کے بھی درجے ہیں، صالحین کے اور اولیاء کرام کے بھی درجے ہیں۔ تو جو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کو الگ سے ایک سواری ملے گی۔ جو ان میں تھوڑا نیچے درجے کے ہیں، ایک سواری پہ 2 یا 3 آدمی سوار کر کے لے جائے جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 10 کہ بھائی تمہارے درمیان یہ 10، اب کچھ پیدل چلو، کچھ سوار ہو کے چلو، پھر کچھ سوار ہو جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ، ایسے جاؤ۔ لیکن تیسری قسم وہ ہے جو دنیا میں قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہی چلتے رہے، الٹا ہی چلتے رہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے سود مت لو، لے رہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قتل نہ کرو، کرتے ہیں۔ تو جو قرآن کے ہے، حدیث کے ہے، رسول کے ہے، اس کے خلاف چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو الٹا ہی چلائے گا، اس لیے کہ یہ الٹا چلے ہیں تو الٹا ہی چلا کے لائے گا، اوندھے منہ چل کر آئیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کیف یمشون علی وجوہہم، اے اللہ کے نبی کس طرح اوندھے منہ چل سکتے ہیں، اوندھے منہ کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے کوئی بہت زیادہ منطقی جواب نہیں دیا، دلائل کی روشنی کی جواب نہیں دیا، بلکہ سیدھا سا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیروں کے بل چلنا سکھایا ہے، جس نے پیروں کے بل چلنے کی ترتیب بنائی ہے، وہ اللہ ان کو چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو ترتیب اپنی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہم پیروں سے چلتے ہیں۔ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو پیٹ کے بل چلتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ۔ قرآن میں ہی ہے یہ لفظ۔ اللہ کی بعض مخلوق وہ ہے جو پیٹ کے بل چل رہی ہے، سانپ بچھو پیٹ کے بل رگستے ہیں، رینگتے ہیں، کچھوا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، جانور ہیں، لیکن ایسی بھی مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری کی ترتیب یہ بنائی کہ جو دنیا میں اپنے نفس کو دبا کر چلتے ہیں، اللہ ان کو سواریاں دیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے نفس پر سواری کی تھی دنیا میں، سواری لے لو۔ اور جو تھوڑا سا آزاد رہے، کبھی مان لی کبھی نہیں مانی، تو عام چال چل کر آئیں گے۔ جو بالکل نہیں مانتے تھے جیسے کافر ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مومنوں میں بھی، اہل ایمان میں بھی جو فاسق ہیں، جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی فرض نہیں جانتے، نہ کبھی کسی واجب کو ادا کرتے ہیں۔ اور آج ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، برا مت ماننا، آج ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھ لینا، جتنے بے نمازی ہیں، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو زکوٰۃ کیا دیں گے؟ جب وہ زکوٰۃ اور نماز دونوں ادا نہیں کرتے تو وہ روزہ کیا رکھیں گے؟ وہ حج ہی کیا کریں گے؟ پھر وہ اور دوسرے گناہوں سے بچیں گے ہی کیا؟ وہ زنا بھی کر سکتے ہیں، وہ سود بھی لے سکتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹٹلو بھی کاٹتے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں، الٹی زندگی گزار رہے ہیں، تو کل قیامت میں الٹا چلا کر اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان الذی امشاہم علی اقدامہم، جس اللہ نے ان کو پیروں کے بل چلایا ہے، اللہ ان کو چہروں کے بل چلانے پر قادر ہے۔ اور قادر ہی نہیں، حدیث میں آگے فرمایا گیا اما انہم یتقون کل حدب وشوکۃ، کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ سر کے بل چل رہے ہوں گے، بلکہ اتنی اچھی طرح چل رہے ہوں گے کہ ہر اونچ نیچ سے، کانٹے سے، کیچڑ سے، جس طرح آدمی پیر سے چل کر بچتا ہے، ایسے سر کے چلتے ہوئے بھی بچ رہے ہوں گے۔ بھئی خطرہ کی چیز آ گئی تو کٹ جاؤ، چڑھائی کی چیز آ گئی تو چڑھ بھی جائیں گے، کوئی کانٹا آ گیا تو اس سے بچ بھی جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو چلنے کی قدرت وہاں دے گا۔ تو جو اللہ پیروں پہ چلاتا ہے اور پیر پر چلا کر ہمیں بتایا کانٹے سے ایسے بچنا ہے، چڑھائی پر ایسے چڑھنا ہے، اس طرح سنبھلنا ہے، تو اللہ اس کو سروں کے بل چلائے گا، چہروں کے بل چلائے گا۔ 16 پارے میں آئے گا انشاءاللہ کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن و حدیث سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کچھ نہیں دیکھتے۔ تو یہ کل قیامت میں اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ 16 پارے میں آئے گا۔ وَنَحْشُرُ کیا یوم نحشر، یوم 16 پارے میں بالکل اخیر میں ہیں، میں ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، وہ بھی نہیں، یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کتاب ہدایت سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں،
ہم ان کو کل قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، بینائی ختم، آنکھیں چوپٹ، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بندہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو بینا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، سب دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح دنیا میں تو نے مجھے، میری آیات کو، میرے رسول کو، میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ ہم نہیں دیکھتے تیری آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہمیں تو یاد رہتا تو ہم تجھے آنکھیں بھی دیتے، لیکن تو نے ملائے رکھا، آنکھوں کو وہاں بند رکھا، تو آج آنکھ بند ہو کر آ رہی ہیں۔ اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے اسی کے مطابق نتیجہ آنے والا ہے، بالکل ایسی جیسے طلبہ پورا سال محنت کرتے ہیں، تو اب نتیجہ جو آئے گا وہ اس محنت پر آئے گا۔ جنہوں نے بہت لگ کر پڑھا ہے، تیاریاں کی ہیں، کتابوں کو پوری طرح رٹا ہے انہوں نے، تو وہ اچھا پرچہ کریں گے، اچھا نمبر آئے گا۔ اور جو صرف سال یوں ہی گزار رہے تھے، تو جب نتیجہ آئے گا تو لال لال لڈو آئیں گے، اور کیا آئیں گے، اس کا علاوہ پھیلائیں گے وہ۔ تو ایسی یہ دنیا کی زندگی ہماری جو گزر رہی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اب یہاں جیسے بھی ہم وقت گزار رہے ہیں اسی اعتبار سے نتیجہ آئے گا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم کو اللہ کی طرف ہی اکٹھا کیا جائے گا، اور جیسا وقت گزارا اس طرح اکٹھا کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس پکڑ سے، اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو خاص طور سے تم میں ظالموں پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ جب وہ آئے گا، وہ فتنہ، وہ آزمائش، وہ پکڑ عمومی آئے گی، سب پر آئے گی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا اسلام، اس کا مذہب صرف اتنا نہیں چاہتا کہ صالحین دنیا میں پیدا ہو جائیں، نیک لوگ پیدا ہو جائیں، بس اتنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صالحین کا ایک زمرہ ہو، ایک جماعت ہو، اور دنیا میں نیک لوگوں کی بھرمار ہو، اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن صرف اتنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صالحین کی جماعت کے ساتھ ساتھ مصلح بھی ہوں، اصلاح کرنے والے بھی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ صالح مانے اپنی ذات سے نیک، اپنی ذات سے نیک، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، سب کا پابند، گناہوں سے بچتا ہے، وہ اپنی ذات میں نیک ہے، یہ صالح ہے۔ اور ایک وہ ہے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، ان کو برائی نہیں کرنے دیتا ہے، چاہے ہاتھ سے یا زبان سے، جیسے چاہے روک سکتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مصلح۔ تو اسلام صرف اتنا نہیں چاہتا ہے کہ انسان صالح بن جائیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بن جائیں، دوسرے کو وہ گناہوں سے روکنے والے ہو جائیں۔ اگر اس کام کو نہیں کریں گے، اگر اس کام کو نہیں کریں گے، اور لوگ اپنی ذات سے سب دیندار ہیں لیکن برائیوں کو روکنے والے نہیں ہیں، تو ان برائیوں کی وجہ سے اگر عذاب آیا تو یہ بھی نہیں بچ پائیں گے، یہ بھی لپیٹ میں جائیں گے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ اور بخاری کی روایت سے اس کی شرح یوں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جاؤ الٹ دو، یہ بخاری میں ہے، فلاں بستی کو جاؤ، ایسے زمین سے اٹھاؤ اور الٹ دو اس کو، پلٹ دو اس کو۔ جبرائیل آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک دیندار آدمی ہے، اکثر لوگ گنہگار ہیں لیکن ایک بڑا دیندار ہے، پرہیزگار ہے، ہر وقت مسجد کا پابند ہے۔ تو اللہ سے پھر واپس جا کر پوچھ رہے ہیں، الہ العالمین، اس بستی میں تو آپ کا ایک نیک بندہ بھی ہے، ولی بھی ہے، کیا اس کو بھی پلٹ دوں؟ فرمایا ہاں، پورے گاؤں کو اس سمیت ہی پلٹ دو، پورے گاؤں کو اس سمیت ہی پلٹ دو۔ کیوں؟ یہ نیک تو تھا لیکن گاؤں میں جو برائیاں ہو رہی تھی، جو کفر کیا جا رہا تھا، کھلم کھلا عصیان ہو رہا تھا، کبھی اس نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، اس لیے اس کو بھی پلٹ دو۔ پھر اپنے اپنی نیت کے مطابق سے لوگ اٹھیں گے، آخرت میں ٹھیک ہے اس کی نجات ہو جائے گی، وہ کامیاب لوگوں میں چلا جائے گا، لیکن اگر اللہ کی پکڑ آئی تو بچے گا نہیں۔ اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کشتی کرائے پہ لی، اور سمندر میں وہ کشتی چل رہی ہے۔ کشتی میں آپ جانتے ہیں بڑا جو جہاز ہوتا ہے اس میں منزلیں ہوتی ہیں، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل۔ تو کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے وہ اوپر کی منزل میں ہوتا ہے۔ اب نچلی منزل والے کیا کرتے ہیں، پانی لینے کے لیے، پینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اوپر جانا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اوپر کی منزل والوں نے کہا یار تم نے ہم کو حیران کر رکھا ہے، بار بار آ رہے ہو، پانی گرا رہے ہو، کیچڑ ہو جاتا ہے، تمہارا آنے سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ دقت تم نے کر رکھی ہے، پانی تو تمہارے لیے بہت ہے نیچے، یہی کیوں آ رہے ہو؟
اب یہ نچلی منزل والے کیا سوچتے ہیں، یار بار بار اوپر جانے سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جہاز میں ہی سوراخ کر لیں اور سمندر میں سے پانی اوپر آ جائے گا۔ سمجھداری کا کام کر رہے ہیں۔ جہاز کس پر چل رہا ہے؟ پانی پر چل رہا ہے، تو نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، برتن صاف کرنے کے لیے یہیں چھید کر لیتے ہیں جہاز میں نیچے، تو پانی آ جایا کرے گا، اسی سے ہم نہائیں گے، دھوئیں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اب وہ کلہاڑی سے جہاز کو توڑ رہے ہیں، تختہ کاٹ رہے ہیں تاکہ پانی آئے، کھٹ کھٹ کی آواز ہو رہی، تو اوپر والے تماشا دیکھنے کے لیے آئے، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہ صاحب نیچے سوراخ کر رہے ہیں، تم تو پانی لینے دیتے نہیں، ہم نیچے سے پانی لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اوپر کی منزل والے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور یوں کہیں نہیں نہیں اس کو مت کاٹو، تو خود بھی بچیں گے، ان کو بھی بچائیں گے۔ اور اگر وہ یوں سوچنے لگ جائیں بھائی ہم تو اوپر کی منزل میں، کاٹو کاٹو ہماری بلا سے کیا ہے، تو خود بھی ہلاک ہوں گے، ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ اس لیے جب کشتی میں پانی آئے گا تو نچلی منزل والے ہی تھوڑی ڈوبیں گے، پورا جہاز ڈوبے گا۔ اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو تختہ کاٹ رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ یہ مثال حضور نے دی ہے۔ بس جو صالحین ہیں، نیک ہیں اپنی ذات سے، یہ وہ ہیں جو اوپر کی منزل میں سوار ہیں۔ جو دنیا میں رہ کر گناہ کر رہے ہیں، زنا، شراب، کباب میں لگے ہوئے، یہ وہ ہیں جو تختہ کاٹ رہے ہیں۔ اگر یہ نیک لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کو گناہ نہیں کرنے دیں گے، تو کشتی چلتی رہے گی۔ اور اگر تم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا، جیسا کہ چھوڑ رکھا ہے فی الحال، پوری دنیا نے چھوڑ رکھا ہے، فلاں پارٹی کو ہم کہا کریں، فلاں محلہ کو ہم کہا کریں، بس کہتے بھی ڈر لگے ان سے، نہیں تو کہہ رہے ہیں اب سٹا بھی کھیلو، جوا بھی کھیلو، تاش بھی کھیلو، سب کھیل رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو تختہ کاٹ رہے ہیں۔ تو اگر اس تختے کے کٹنے کے بعد پانی آیا تو دنیا کی سارے ہی لوگ تباہ ہوں گے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس پکڑ سے، اس آزمائش سے جو خاص طور سے تم میں سے ظالموں پر ہی نہیں آئے گی، وہ پکڑ آئے گی تو پھر سب پر آئے گی۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ خود بھی دیندار رہو اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ ان گنہگاروں کو ہاتھ پکڑو، نہیں پکڑو گے پکڑے جاؤ گے تم۔ واتقوا، اور بچو، فتنتاً، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جو تم میں سے ظالم ہیں، خاص طور سے ان کو ہی نہیں، سب کو پہنچے گی۔ واعلموا، اور یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے اور تمہارے گناہوں سے درگزر کر رہا ہے اور دنیا میں معصیت ہو رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس سے دھوکے میں مت پڑ جانا، اس سے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تو ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سزا دینا نہیں جانتا ہے۔ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سمجھ لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر نہیں دے رہا تو یہ اس کے رحم کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے، اس کی فضل کی بات ہے کہ ڈھیل ملی ہوئی ہے، لوگ چل رہے ہیں، انتظار ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کب پلٹتے ہیں، کب توبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا تو پھر کشتی ڈوبے گی، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مسلمانوں کو ان کی مکی زندگی یاد دلائی جا رہی تاکہ موجودہ زندگی کو دیکھ کر وہ شکر گزار ہوں۔ مکے کی زندگی میں مسلمان ہر وقت دبے رہتے تھے، پھر بڑی تھوڑی سی تعداد میں تھے مسلمان، وہیں سے شروع ہوئے، دو تھے، پھر 4 ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 15 ہوئے، 20 ہوئے، ایسے ہی تو تھے۔ اور پھر وہاں تنگی کی حالت تھی، ہر وقت سہمے سے رہتے تھے، ڈرے سے رہتے تھے، یوں ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے، پورا مکہ ہمارے مخالف ہے، اکٹھا ہو کے نہ جانے کیا فیصلہ کر لیں گے، ہمارے مارنے کا، قتل کرنے کا۔ اس وقت ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا مکی زندگی میں۔ پھر اللہ نے ایک موقع دیا ہجرت کرنے کا، یہ اہل ایمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم کر دی اور ہر طرح کی آزادی مل گئی، پھر فراوانی ہو گئی، مال غنیمت کے ذریعے پیسہ آنے لگا، دولت آنے لگی، خوشحال ہو گئے۔ اللہ اس کو یاد دلا رہا ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب کہ تم بہت تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، تم کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے ہاں تم کمزور نہیں تھے، بلال ہے، سہیب ہے، یہ سب معمولی لوگ سمجھے جاتے تھے، اگرچہ اللہ کے ہاں معمولی نہیں تھے تمہارا ایمان قابل قدر تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے۔ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں نوچ لیں گے، لوگ تمہیں اچک لیں گے، یا تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کھسوٹ لیں گے،
لوٹ مار کا، مرنے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ فآواکم، بس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ میں ایک قوم ایسی تیار کر دی جو تم کو جان اور مال سے زیادہ چاہتی ہے، یعنی انصار کی جماعت، وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کرتی ہے، اپنا مال بھی قربان کرتی ہے، تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی ہے اپنی نصرت سے بدر کے موقع پر، دوسرے جہادوں میں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ چیزیں عطا کر دی مال غنیمت کے ذریعے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہیں یہ آزادی، اللہ نے تمہیں یہ مال اور دولت، یہ آسانیاں اترانے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ تم عمل سے معطل ہو جاؤ، اب کام ہی نہیں کریں گے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ تم جہاد کو چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ نعمتیں، یہ آسانیاں اس لیے دی ہیں تاکہ تمہارا کام اور بڑھ جائے، تاکہ تم خوش دلی کے ساتھ پھر جہاد بھی کرو، دوسرے کام بھی کرو۔ لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب تک وہ بیمار رہتا ہے یا کمزور رہتا ہے تو اللہ 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 کو یاد کرتا ہے، اور جیسے خوشحالی شروع ہوتی ہے تو مشغولیاں بڑھنے کے بہانے سے وہ معمولات چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور سست پڑ جاتا ہے۔ پہلے یہ سوچتا رہتا ہے کہ جب مجھے تھوڑی فراغت ملے گی، تھوڑی فرصت سے ملے گی تو خوب اللہ اللہ کروں گا، جب فرصت ملنی شروع ہوتی ہے تو وہ جو کرتا تھا وہ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا، الہ العالمین، کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں بیماری نہ ہوتی، یہ فارسی میں، کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں بیماری نہ ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے یاد کون کرتا پھر؟ یہ بیمار ہو گئے تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اگر یہ سب صحت مند ہو جائیں، ہٹے کھٹے ہو جائیں تو مجھے کون گانٹ رہا ہے؟ تو یہ بیمار بھی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کو یاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اللہ کی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ اللہ رسول کی خیانت کیا ہے؟ ان کے احکام کو پوری طرح ادا نہ کرنا۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھی تو یہ اللہ کی خیانت ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، یہ خیانت ہے۔ اللہ نے کہا بد نظری مت کرو، ہو گئی بد نظری، خیانت ہے۔ اللہ نے کہا چوری نہ کرو، چوری کر لی، خیانت ہے۔ تو اللہ کے احکام کو توڑنا یہی خیانت ہے۔ ہمارے اور آپ کے بول چال میں خیانت مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے مال میں سے چپکے سے کچھ لے لیا، یا ہمارے پاس جو امانت رکھی ہوئی تھی پوری نہیں دی، کچھ دبا لی اس میں سے، یہ خیانت ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں خیانت کا مفہوم بہت عام ہے، بہت زیادہ لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں پیدائشی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مومن میں پیدائشی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، مومن میں بہت سی برائیاں، عادتیں ہو سکتی ہیں مگر دو برائیاں نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ کیا؟ الا الکذب والخیانہ، ایک تو جھوٹ نہیں اور خیانت نہیں، لیکن یہی دو چیزیں عام ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول تو یہ فرمایا کہ مومن ہے تو اس میں یہ دو برائی نہیں، اگر ہیں تو پھر ایمان خطرے میں ہے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، جھوٹ کا بھی عادی ہے، خیانت بھی کرتا رہتا ہے۔ تو خیانت ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کو پورا نہ کیا جائے، ایک خیانت یہ ہے کہ آنکھوں سے چوری کی جائے، جہاں نہیں دیکھنا تھا وہاں دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، 24ویں پارے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو یوں کر کے دیکھ رہا اور یوں سمجھ رہا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اب ٹک ٹک باندھ کے کسی لڑکی کی، کسی عورت کو دیکھ رہے ہو یا ننگی تصویر کو دیکھ رہے ہو، اللہ اس چوری کو بھی جانتا ہے۔ اور جیسے تمہیں اپنا باپ نظر آئے گا، کوئی حضرت جی نظر آئے گا، مولانا نظر آئے گا، تو حضرت جی بن جاؤ گے، نکاح جھگا لو گے۔ اس خیانت اعین کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آنکھوں کی اس چوری کو اللہ جانتا ہے۔ تو آنکھوں سے بد نظری کرنا یہ بھی خیانت ہے، اللہ رسول کے احکام میں کٹوتی کرنا، پورا نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ یا کوئی تم سے اپنی راز کی بات بتائے اور یوں کہ بھائی کہنا مت کسی سے، اور تم نے وہ بات کہہ دی، یہ بھی خیانت ہے۔ یا تم سے کوئی مشورہ طلب کرے اور جو تم صحیح سمجھ رہے تھے وہ رائے نہیں دی، دوسری رائے دیتی تاکہ اس کا نقصان ہو جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ جو مشورہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے، ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنے طور پر جس بات کو صحیح سمجھ رہا ہے وہی رائے دیتا ہے تو امانت کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف رائے دیتا ہے تو خائن ہو جاتا ہے، خیانت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر یہی تقاضا خود اپنے آپ کو پیش آ جائے تو ہم کون سا طریقہ اختیار کرتے؟ تو جو اپنے لیے اختیار کرتے وہی بھائی کو رائے دے دی، یہ امانت ہے۔
اور اگر ہم نے اپنے لیے تو کوئی اور راستہ طے کیا ہوتا اور اس کو بتا دیا دوسرا، تو یہ خیانت ہے۔ مثلا میں ایک مثال فرض کر کے آپ کو دے رہا ہوں، کسی لڑکے پر آپ کی نظر پڑی اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ تو رشتے کے لائق نہیں ہے۔ اب کوئی دوسرا آدمی آپ سے مشورہ کر دیا، یار کوئی بالک بتا دیں بڑھیا سے، وہ تو ہے وہ فلانا، وہ آپ کو چپکا دی، حالانکہ خود نے ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ بچہ اگر آپ اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے اس کی رائے دے سکتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اس معیار پر آپ کو رائے دینی ہے، اور اگر یہ بس کی نہیں ہے تو خاموش رہو۔ اس کو غلط رائے اگر آپ دے رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، اللہ کی خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی باہمی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ کسی کے پاس کوئی چیز ہم نے رکھ دی ہے، یا کوئی راز کی بات وہاں بتا دی ہے، یا کوئی مشورہ ہم نے کر لیا، یہ سب کیا امانت، ان میں بھی خیانت نہ کرو، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے جو تمہیں بدلہ ملنے والا ہے، انعامات ملنے والے ہیں، یہاں اللہ رسول کی خیانت کر کے ان میں نقصان نہ کرو، ان امانتوں کو اپنے لیے محفوظ رکھو۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایسی سب نعمتیں سجا کے رکھی ہیں جو تمہارے دل میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو کبھی کسی کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، کبھی کسی کے کان نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں کبھی خیال تک نہیں گزرا ہے، ایسی نعمتیں میں نے تیار کی ہیں۔ اب اگر یہاں تم احکام میں چوری کرو گے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرو گے، تو اپنے ان حقوق کو ضائع کر رہے ہو، یہ اپنی خیانت کر رہے ہو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ رسول کی مخالفت کرنا، ان کے احکام کو توڑنا، دراصل اپنا ہی نقصان کرنا ہے، تو اپنا نقصان نہ کرو، اللہ یوں کہہ رہے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں بنائی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کچھ حدیثوں میں اشارہ دیے گئے ہیں، اشارہ دیے گئے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہے، اللہ رسول نے بتایا تو ہے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو جو بیویاں ملیں گی، جن کو ہم حور کہتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ 70 جوڑے انہوں نے پہنے ہوں گے، 70 جوڑے۔ جیسے میں نے پائجامہ پہنا ہے تو اس میں میرے پاؤں آپ کو اندر نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ وہ 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوگی، ان 70 جوڑوں میں سے بھی مومن مرد کی نگاہ پار ہوگی، گوشت میں سے پار ہوگی، اندر ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، جیسے شیشہ ہے ہمارے سامنے دنیا میں سمجھنے کے لیے، چاہے اتنے سارے موٹا شیشہ لگا دو، نگاہ اس میں سے بھی پار ہو کے چلی جائے گی۔ تو جنتی جو عورت ہے وہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہے، 70 جوڑوں میں سے بھی مومن کی نگاہ پار ہو کر اس کی ہڈی کے گودے تک پہنچ جائے گی۔ اتنا باریک اس کا جسم، اتنا خوبصورت اس کا جسم ہے۔ تو یہ ما لا عین رأت تو ہے، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا تھوڑی ایسا منظر، کسی کان نے سنا تھوڑی، رسول اللہ نے سنا ہے تو سن لیا، کبھی کس کے دل میں خیال تھوڑی ہے کہ ایسی بھی عورت رہتی ہیں، لیکن ہیں، رسول اللہ نے بتایا۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں جائے گا تو اس کی جو پہلی بیٹھک ہوگی، جس پر وہ بیٹھے گا، جیسے میں کرسی پہ بیٹھ گیا یا کہیں ویٹنگ روم میں گدے لگے رہتے ہیں، تو جن گدوں پر وہ بیٹھے گا ان کی موٹائی اتنی ہے جیسے آسمان سے زمین کے درمیان کا یہ فاصلہ۔ اب عقل ماننے والی بات تھوڑی، لیکن ہے، نبی نے سنا ہے، حدیثوں میں ہے، اتنی موٹائی ہے اس گدے کی۔ پھر جو یوں تکیہ لگائے گا، یوں تکیہ لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ رہے گا اور حیران، یا اللہ یہ کیسی جنت ہے، کیسا محل ہے، پاگلوں کی طرح دیکھ رہا ہوگا۔ تو پیچھے سے ایک بیوی آئے گی اور وہ کندھے پر ہاتھ رکھے گی، یوں، اس کو نظر ہی نہیں آیا پیچھے سے کوئی آیا، اچانک یوں ہاتھ رکھ، یوں کر کے یوں دیکھے گا تو اپنا منہ اس کے رخسار میں، اس کے گال میں نظر آئے گا، جیسے آئینہ، اس میں شیشہ میں اپنا منہ نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ پیچھے سے ہاتھ رکھے گی اور یوں کر کے یوں دیکھے گا تو اپنا منہ اس میں نظر آ رہا ہوگا، اس کے رخسار میں۔ وہ کہے گا تو کون؟ میں تیرے لیے مزید للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیک ہیں اللہ ان کو یہ نعم دیں گے، یہ نعمتیں دیں گے، اور بھی دیں گے، یہ اور بھی میں سے یہ ہے، ایسی حسین عورتیں بنائیں۔ تو یہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔
لیکن کب دیں گے؟ یوں ہی تھوڑی دے دیں گے، بڑا میٹھا منہ میں پانی آ رہا ہے۔ ہاں بیوی چاہیے تمہیں، پہلے محنت کرو، تقوی طہارت اختیار کرو، تب ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یہ تمہارا حصہ ہے، وہاں یہاں گناہ کرو گے تو یہ خیانت ہو جائے گی، وہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم سب انجام کو جانتے بھی ہو، نبی نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں بتایا ہے کس عمل کا کیا نقصان ہے، جانتے ہوئے پھر یہ گناہ کر رہے ہو۔ پھر جو اصل بیماری ہے انسان کی، اس کو پکڑا کہ اصل جو کوتاہیاں کرتا ہے بندہ، یا تو مال کے لالچ میں یا اولاد کے لیے، بھئی اولاد کے لیے گھر بنا دوں، جائیداد بنا دوں، ان کو یہ حرام پہنچا دوں، یہ کر دوں، یا تو اس لیے کرتا ہے، یا مال کا حریص ہوتا ہے، دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس پر پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ مال بنایا ہے تو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اولاد دی ہے یہ بھی ایک آزمائش کا سامان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد انسان کو بزدل بناتی ہے، بخیل بناتی ہے۔ اولاد آدمی کو بزدل بناتی ہے، جب اسے کہا جائے گا چل بھائی جہاد کے لیے تو بچوں کا خیال آئے گا، جب اسے کہا جائے گا چل 4 مہینے کے لیے بچوں کا خیال آئے گا، چل بھائی 3 دن اللہ کے راستے میں بچوں کا خیال۔ یہ بچے ان کو بخیل بناتے ہیں، بزدل بناتے ہیں۔ خرچ کرنے کا تقاضا آئے گا، یہ خرچ کرو بھائی، یہ بنوا دو، تو بچوں کا خیال آئے گا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری یہ اولاد، تمہارے یہ بچے تمہارے لیے امتحان ہے، کسوٹی ہے۔ کون اللہ کے حکم کو اہمیت دیتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اب چاہے بچے بھوکے مریں جو بھی ہو، اللہ کا حکم سنبھالنا ہے۔ تو جو اللہ کے حکم پر اپنے بچوں کی، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوہ ہو جاتا ہے۔ قصہ آتا ہے ایک حدیث شریف میں، سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، کہ 3 آدمی چلے جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں گھس گئے، ایک غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ وہ پتھر روڑک کا آیا اور غار کے منہ پہ لگ گئے، اور وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ تینوں مل کے بھی اس کو نہیں ہٹا سکتے، نہ وہ چیخ سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں، نہ کسی کو اشارہ کر کے بلا سکتے ہیں، وہ غار کے منہ پہ آ کر لگ گئے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہر ایک اپنے ایک خاص عمل جو صرف اخلاص سے کیا ہو، اللہ کے لیے کیا ہو، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے گا۔ یہ طے کیا تینوں آدمیوں نے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا کی اور اپنے ایک خاص عمل کا واسطہ اللہ کو دیا، اللہ کو خاص واسطہ دے رہا ہے کہ اللہ فلاں عمل کیا تھا میں نے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس کی برکت سے اس کو کھول دے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے عمل کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ ان میں سے جو مجھے سنانا وہ یہ ہے کہ تیسرے آدمی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے جانوروں کو جنگل میں چراتا تھا، اسی پر میرا گزر بسر تھا، صبح بھی دودھ نکال لیا، شام کو بھی دودھ نکال لیا، کچھ کھا لیا، پی لیا، بیچ دیا، اسی سے میرا گزارا ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک روز میں اپنے جانوروں کو جنگل میں چرا کر لایا، لیکن مجھے دیر میں پتے وتے ملے تھے، جانوروں کا پیٹ دیر سے بھرا، تو رات کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، جب تک میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میں نے دودھ نکالا اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں خود یا میرے بچے میرے ماں باپ سے پہلے پی لیں، روزانہ چونکہ پہلے ان کو پلا دیتا، پھر اپنے لیے بچوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آج وہ سو گئے، تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ دودھ نکال کر پوری رات میں اپنے ماں باپ کے سرانے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ یہ جاگیں تو ان کو پلاؤں، جگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ان کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا، جبکہ میرے بچے میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کا حق ہے، ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہو تو اس کی برکت سے اللہ یہ چٹان ہٹا دے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ چٹان ہٹی اور راستہ کھلا، ہر ایک نے اپنا اپنے ایک عمل کا حوالہ دیا۔ تو میں یہاں بتا رہا ہوں، دیکھو بچوں کی قربانی دی، وہ مانگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں دیا، روزانہ کا معمول ماں باپ کو پہلے پلانے کا ہے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مستجاب الدعوہ ہوا۔ تو حدیث شریف یہ سمجھا رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے احکام سے جو کمزور کر دینے والی چیزیں، ایک تو مال اور اولاد۔
مال کی حرص ہے، اس کی وجہ سے آدمی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اس میں کمزور پڑ جاتا ہے، یا اولاد کے فتنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اعمال میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھو کہ بے شک بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں مل رہا ہے یہ تمہاری نیکیوں کا، تمہارے تقوی کا، تمہاری نمازوں کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر مل رہا ہے تو فضل ہے، نہیں مل رہا ہے تو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اتنے دن سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم اتنے دن سے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب یہاں ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکوہ ہوتا ہے، یار مول صاحب ہم خوب دیندار ہیں پر جنکائل بیماری سی تنگی سے رہ گئی ہے، تو کیا تمہاری دینداری کا بدلہ یہاں ملے گا تمہیں؟ تمہاری دینداری اور تقوی طہارت کا جو بدلہ اور صلہ ہے وہ صرف وہاں ہے۔ ایسے بہت سے سالکین جب وہ وابستہ ہوتے ہیں اور ان کو ذکر اور فکر کروانا شروع کرتے ہیں تو بس اوقات بیماری گھیر لیتی ہے، کچھ آفتیں گھیر لیتی ہے، گھر میں کوئی قرض آ جاتا ہے، بعد جہاں دن سے میں نے ذکر وکر شروع کروں، جہاں دن سے میرے گھر میں یہ حال آ رہا، تو یہ کوئی ذکر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی حال آئے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہم نے یوں تصور کیا تھا کہ جس دن ہم بیت ہو جائیں گے اور ہم ذکر فکر شروع کر دیں گے تو ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر یہ سوچ تھی تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اور ذکر اور فکر اس لیے ہے تاکہ اللہ کا تعلق بڑھے، اللہ کی اطاعت کرنا آسانی ہو جائے، اس لیے تھا۔ اور ان چیزوں پہ دنیا میں ملنے کا کوئی اجر و وعدہ نہیں، سب آخرت میں مل جائے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو دنیا میں بدلے کے طور پر دے کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا میں دینے سے ضائع ہوگا کس طرح؟ فرض کرو اگر اللہ تعالیٰ یوں طے کر دیں کہ ایک نماز کے بدلے میں دنیا میں تمہیں ایک محل ملے گا، تو روزانہ 5 نماز پڑھ رہے ہو، 5 محل تیار ہو گئے روزانہ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، زندگی میں تم نے 50 لاکھ نماز پڑھی، 50 لاکھ محل بن گئے، لیکن 60 سال 70 سال 100 سال پورا کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ محل تو یہیں پڑے رہ جائیں گے، یہ کس کام کا ہے؟ تو اگر تمہارا اجر تمہیں یہاں دے دیا جائے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تمہارا اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ تمہارا نیکیوں کا بدلہ وہاں دے گا جہاں وہ ابد الآباد رہنا ہے، یہاں وقتی طور پر تمہیں رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو تمہارا بدلہ اللہ وہیں دے گا تاکہ تمہارا بدلہ بھی ہمیشہ وہاں قائم رہے۔ یہاں دے دے گا تو وہ ضائع ہوگا، تو اللہ یہ فرما رہا ہے تمہارا اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے تمہارا بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اور ڈرنا یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حکم بجا لائے آدمی، اور ڈرنا یہ ہے کہ جس چیز سے وہ منع کر دے ہاتھ بھی نہ لگائے، دور ہو جائے، یہی تو ڈرنا ہے، یہی ڈرنا یہ نہیں کب کپاتے رہو کھڑے کھڑے، یہ تھوڑی جب سامنے جاؤ تو ہاتھ جوڑ لو، یہ تھوڑی پیچھے سے بغاوت کرو۔ ڈرنا یہی ہے کہ جو کچھ وہ حکم دے اس کو مانو، جس سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہی اللہ کا خوف ہے، یہی تقوی ہے۔ اتنا خوف تو اللہ بھی بندے سے نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت کپ کپاتے رہے اور کھانا بھی چھوڑ دے، پینا بھی چھوڑ دے، بیوی کو بھی چھوڑ دے، کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ دے، اللہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، کماؤ، اچھے رہو، خوش رہو، باتیں کرو، ہنسی مذاق کرو، لیکن اللہ کے احکام پورا کرو، گناہوں سے بچو، یہی تقوی ہے۔ یہ کہ کوئی الگ سے شرع نہیں ہے بھائی تقوی کسی مصیبت کا نام ہے، کچھ نہیں، احکام کی پابندی، معصیت سے احتیاط، یہی تقوی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنا ہے، سفیان ثوری علیہ الرحمہ، ان کا یہاں ایک آدمی رہا امتحان لینے کے لیے، کتنے بڑے بزرگ ہیں، سنا ہوگا کہیں بزرگ کا مطلب بجراگ، لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا بجراگ ہے، وہ یوں ہی سمجھتے ہیں لوگ۔ تو وہ بھی وہاں خدمت میں رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سبق پڑھاتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، کتابیں لکھتے رہتے ہیں، فرض نماز پڑھ لی اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ 1 مہینے کو وقت گزارنے کے بعد کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا، سفیان ثوری، یعنی کوئی خاص بات تو دیکھی نہیں، جتنی نماز ہم پڑھتے اتنی آپ پڑھ لیتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہوں، کبھی آپ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، لیکن حضرت میں نے کوئی خاص بات دیکھی نہیں، جو سب میں ہے وہی آپ میں ہے، اور لوگ ایک شور مچا رہے ہیں، سفیان ثوری ایک چرچا ہے آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو خاموش رہے، بیوقوف کہیں کا، چپ رہے،
فإن ملاک هذا الدین التقوی، فرمایا اس دنیا کی، اس دین کی بنیاد تقوی ہے۔ تو نے میرے اندر کوئی تقوی کے خلاف بات دیکھی، کوئی گناہ دیکھا؟ جی وہ تو نہیں دیکھ، پھر اور کیا چاہیے؟ یہی سب سے بڑا بزرگ ہے جو تقی متقی ہو جائے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ عبادات کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ، بمقابلے نوافل کہہ رہا ہوں میں، فرائض تو پورا ہی پڑھیں گے، واجبات بھی ادا کریں گے، لیکن بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھتے، بہت زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتے، بہت زیادہ تہجد میں نہیں دکھائی دیں گے، بہت زیادہ ذکر اذکار میں نہیں دکھائی دیں گے، لیکن تقوی پورا ہے، پورا احتیاط، کوئی معصیت نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں دباتے۔ اللہ فرما رہے یہی میرا بندہ ہے، یہی میرا ولی ہے، یہی میرا دوست۔ بس اللہ جس کو دوست کہے وہی تو دوست ہے۔ میرے اور آپ کے طے کرنے سے کوئی دوستی الگ سے تھوڑی بنے گی۔ جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہو، بہت زیادہ تسبیحات پڑھتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دوست ہے اللہ کا؟ نہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ صفائی سے کہا اگر آپ ایک بھی نفل نہ پڑھیں، ایک دن بھی آپ تسبیح پورا نہ کریں تو اللہ کے یہاں ماخوذ نہیں ہے، آپ کی پکڑ نہیں۔ اگر کریں گے تو آپ کا فائدہ، جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ 100 درجے ہیں جنت میں، 100 منزلیں ہیں، اور ہر منزل میں ایسے ہی فاصلہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان 100 منزلیں ہیں۔ تو اب جتنی تم ترقی کرنا چاہو کرو، زیادہ نماز پڑھا کرو، نفلی روزے رکھا کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، یہ درجے بڑھ رہے ہیں، یہ درجے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر تم ان تسبیحات کو بالکل چھوڑ دو، نوافل نماز کو چھوڑ دو، تو یہ مطلب نہیں کہ تم دوزخی ہو، یا اللہ تم سے پوچھے گا نماز زیادہ کیوں نہیں پڑھتے تھے، یا تسبیحات زیادہ کیوں نہیں پڑھتے تھے، بالکل نہیں پوچھے گا۔ ہاں اگر کسی کا حق دبا رہے ہو، کسی پر ظلم کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھ لے گا۔ تو جو چیز پوچھی جائے گی اس کے بارے میں ڈرو، جس کے بارے میں کچھ سوال ہی نہیں ہوگا اس کو کرو تو فبیہا، نہ کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی ہو جائے اور گناہوں سے بھی بچنا ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ تو اصل سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے طور پر ولایت کا کوئی مفہوم طے کر لیں، وہ غلط ہے۔ جیسے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ولی وہ ہے جو ابدال ہو جائے۔ ایک شخص آیا تھا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس، ہوتا ہے کسی کو دماغ میں کانٹا ہل جاتا ہے، اس کا بھیجا ہل جاتا ہے، تو آ کے کہنے لگا حضرت میں ابدال ہو گیا، خود ہی کہہ رہا حضرت میں ابدال ہو گیا۔ تو حضرت فرمایا پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا، پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا۔ ہاں پہلے تو کچھ قیمتی تھا اب ناکارہ ہو گیا، جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اب دال ہو گیا ہوں میں۔ تو ابدالیت، یہ قطبیت، یہ کوئی بزرگی کے معیار نہیں، اصل معیار ہے پرہیزگاری۔ جو گناہوں سے جس قدر بچتا ہے، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کہاں تک ہے؟ اب تم خوب تسبیحات کا اہتمام کرو، خوب نوافل کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، لیکن غیبت کرتے ہو، کان سے غیبت سنتے ہو، بد نظریاں کرتے ہو، تو کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ ہاں جو بد نظری نہ کرے، گناہ زبان کو محفوظ رکھے، کبھی غیبت نہیں کرتا، غیبت سنتا نہیں، گانا سنتا نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کیا کہیں گے پھر اس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو۔ اور میں نے بتایا ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے جن باتوں کو کرنے کے لیے اللہ کہے ان کو کرو، اور جن باتوں سے اللہ منع فرمائے ان سے رک جاؤ، یہی اللہ کا خوف، یہی تقوی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تم کو فیصلہ کن چیز دے دے گا۔ یجعل لکم، تو اللہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان۔ فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے، جو فصل کر دے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اسی سے بنے حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر کو الفاروق کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان آڑ تھے، بالکل فصل کرنے والے، وہ ملاوٹ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین میں حضرت عمر بڑے سخت ہیں۔ یہ فرمایا حدیث میں وہ بات جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس گلی سے عمر فاروق گزرتا ہے شیطان بھی اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ شیطان کو بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ادھر سے میں آیا اور ادھر سے عمر آیا اور پکڑ لیا تو خیر نہیں ہے، تو وہ بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بلکہ علماء نے تو بڑی تجربے کی باتیں لکھی ہیں، ہم نے تو کبھی تجربہ نہیں کیا، لیکن لکھا انہوں نے کہ کسی آدمی کو اگر احتلام زیادہ ہو تو وہ معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور ناف کے اوپر عمر فاروق لکھ لے
تو شیطان اس کے پاس آئے گا ہی نہیں اور احترام بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے نام میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے۔ عمر فاروق کا اپنا ایک مقام ہے۔ ایک حدیث سناؤں دلچسپی کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے اور چہرہ آسمان کی طرف، پورا آسمان جگمگا رہا ہے، آسمان کھلا ہوا تھا، کوئی بادل وادل نہیں، اور ستاروں سے جگمگا رہا، پورا بھرا ہوا تھا۔ تو حضور کی نگاہ یوں تھی تو حضرت عائشہ نے یوں کر کے دیکھا، بے پناہ ستارے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے بقدر ہوں؟ کوئی گن نہیں سکتا کتنے ستارے ہیں، کتنے ارب خرب ہیں ستارے آسمان پہ، کون گنے گا؟ تو اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں اتنی ساری ہوں؟ تو حضور نے فرمایا عمر ہے، عمر ہے۔ تو حضرت عائشہ کو ایک جھٹکا لگا کہ عمر کو تو ابو بکر سے بھی آگے بڑھا دیا، حالانکہ ابو بکر پہلے نمبر پر رہتے ہیں ہر چیز میں، آج تو ابو بکر کو نیچے کر دیا۔ فرمایا عمر ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا پھر فَأَيْنَ ابو بکر، ابو بکر کہاں جائیں گے؟ میں تو اپنے ابا کے لیے سوال کر رہی تھی کہ حضور شاید یہ جواب دیں گے اتنی ساری نیکیاں تو ابو بکر کی ہیں، اور آج تو آپ نے عمر کو آگے بڑھا دیا۔ تو کیا فرمایا؟ انما جمیع حسنات ابی بکر کحسنۃ واحدۃ من حسنات عمر۔ ابو بکر کی بات نہ کرو، ابو بکر کی بات نہ کرو، ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ ان کی تو بات ہی چھوڑ دو، حضرت عمر کی نیکی کتنی آسمان میں ستارے، لیکن پھر بھی ابو بکر سے کوئی مقابلہ ان کا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے افضل ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ پھر اس کو تو چھوڑ دو، تو میں ہی سنا رہا ہوں حضرت عمر فاروق کا مقام آسمان جیسے، ان کے پاس ستارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں تھیں۔ تو اللہ نے ان کو فاروق پر یاد آیا مجھے، فرقان، ایسی صفت جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہاں فرقان سے مراد ہے فتح، کہ اگر تم اللہ سے خوف کرو گے تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا، اس فتح کے ذریعے حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا کہ کون اہل حق ہے کون اہل باطل ہے۔ کسی نے کہا کہ فرقان سے مراد یہاں آخرت کا فیصلہ، اللہ تمہارے لیے آخرت کا فیصلہ مقدر کر دے گا، یعنی تمہارے لیے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا، دوسروں کے لیے دوسرا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بہتر تفسیر کہ اگر آدمی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ کو ایسی صفت دے دیتا ہے، ایسا نور دے دیتا ہے کہ وہ اس اپنی بصیرت سے حق اور باطل کو پہچاننے لگتا ہے، حق اور باطل کو پہچاننے لگتا ہے جب کسی آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے اس کے قلب میں اللہ ایک روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کا دل خود گواہی دے دیتا ہے یہ سچائی ہے یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، یہ غلط ہے یہ درست ہے۔ اللہ اس کو ایسی صفت عطا کرتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں فرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے ایسا نظیف بنا دیتا ہے انسان کے قلب کو کہ وہ معیار بن جاتا ہے، حق اور باطل کو پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز دے دے گا۔ اب چاہے جہاد مراد لے لو، فتح مراد لے لو، جنت مراد لے لو، یا ہر مومن کی فراست مراد لے لو، مختلف تفسیریں ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تقوی کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش بھی دے گا۔ صرف مٹانے سے کام تھوڑی بنتا ہے، اگر رجسٹر میں سے مٹ بھی جائے تو اللہ کو تو سب یاد ہے، اس لیے مومنوں کو دل کو تسلی دی، بخش بھی دے گا۔ کبھی ڈرتے رہو یار مٹ تو گئے، اب اللہ تو سب پتہ ہے، اللہ تو سب پتہ ہے۔ تو یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نامہ اعمال میں سے مٹا بھی دے گا، ویغفر لکم، معاف بھی کر دے گا۔ اور اسے ایک قدم اور آگے بڑھا دو، صرف اتنا ہی نہیں، جب اللہ کریم ہوگا تو تمہاری برائیوں کے بدلے میں، ہر برائی کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی دے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت میں، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ہی بدل دے گا۔ حدیث شریف میں، بخاری کی روایت اعلیٰ درجے کی، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی کنف میں بلائیں، کنف کہتے ہیں ایسے بغل میں، ایسے بغل میں، جیسے پرندہ اپنی پر کھولتا ہے
اور مرغی اپنے بچوں کو پر میں لے لیتی ہے، اس کو کنف کہتا ہے عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کسی بندے کو بلائیں گے اونٹ میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب اللہ کے کیسی اونٹ ہوگی، اللہ کس طرح پردہ کریں گے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اونٹ میں، اور اس سے اب کان میں بات کریں گے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، جی کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، جی کیا تھا۔ اب وہ بندہ شرمندہ ہو رہا ہے، پسینہ پسینہ ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ گناہ کیا تھا، یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کیا تھا، جی کیا تھا۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے خیال ہی کہا، وہ تو دست لگ رہا ہے مجھے، تو خیال ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جب دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈال کر رکھا تو میں ایسا نہیں ہوں کہ آج کھول دوں، چلو میں نے سب معاف کر دیا، اور معاف ہی نہیں، چل میں نے تیرے ایک ایک برائی کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی لکھوا دی، جا نام عمل تلوا لے۔ تو ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جب راضی ہو جائیں گے تو اس کی برائیوں پر ہی نیکیاں مل رہی ہوں گی، اس کو بغل میں بلا لیں گے۔ ایک اور لطیفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے اس کو سنا کر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتے اس کہیں گے فلاں بندے کو بلا، اب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نامہ اعمال پر جہاں بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھپا دو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دکھاؤ، بڑوں کو چھپا دو۔ اب فرشتے اس بندے کو لایا، نامہ اعمال اس کو دکھایا جا رہا ہے، اللہ بھی موجود، نامہ اعمال کھول کھول کے دکھایا، دیکھو تو نے یہ گناہ کیا تھا، دیکھو یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ پسینہ پسینہ ہوا جا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ، لیکن وہ بڑے بڑے گناہ چھپا رکھے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے سے گناہ جو وہ صغیرہ وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو میرے بندے کو معاف کر دو، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دو۔ تو بندہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا میرے بڑے بڑے کانڈ بھی تو ہیں، ان کو بھی تو دکھاؤ، میرے بڑے بڑے کانڈ ہیں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، وہ کہاں گئے، ان کو بھی تو دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہنسے، حدیث میں اللہ تعالیٰ خود ہنسے، اور رسول اللہ جب ہنسے تو صحابہ سے پوچھا تم کیوں نہیں پوچھ رہے مجھ سے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ بھی کیوں ہنس رہے ہیں کہ اللہ ہنسا اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث سنائی تو اپنے شاگردوں سے کہا تم مجھ سے پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا جی بتائیے، اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو کیفیت کے ساتھ رسول اللہ نے سنا اسی کیفیت سے صحابی نے نقل کر دیا۔ تو یہ کرم فرمائیاں ہوں گی تو اس طرح کام بنے گا کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو بھی حسنات سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، ایسا کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بڑا فضل والا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ اپنی سخاوت کے اعتبار سے کام کرتا ہے، تو اللہ کی سخاوت کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے رہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کس میں بڑا ہے؟ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، اپنی صفات میں بھی بڑا ہے۔ ان کی صفات میں سے مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس کی صفات میں سے سخاوت بھی ہے، تو وہ سب سے بڑا سخی بھی ہے، سب سے بڑا مغفرت کرنے والا بھی ہے، سب سے بڑا وہ پردہ ڈالنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر جو ہم اذان میں کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ذات میں بھی بڑا ہے، صفت میں بھی بڑا ہے، اور اس کی صفات میں سے معاف کرنا بھی ہے۔ تو اللہ کی معافی بھی سب سے بڑی ہے، اللہ کی عطا بھی سب سے بڑی، اس لیے اس کو کہا گیا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور فضل کا مطلب ہوتا ہے بغیر حق کے دینا۔ حق والوں کو دیا تو کیا کمال کیا، حق بنتا ہے ہمارا، لیکن جس کا کوئی حق نہیں بنتا اس کو بھی دے دے، اس کو فضل کہتے ہیں، زائد دے دے۔ حق بن رہا تھا ہمارا 1 کا اور دے دیا انہوں نے 100، تو یہ جو 99 فالتو ملے ہیں یہ فضل ہے۔ تو اللہ فضل والا ہے، زائد دینے والا، ورنہ مومن تو 1 نماز پڑھتا ہے اور اللہ کتنا دے گا؟ 10 نمازوں کا ثواب۔ مومن 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو 1 ہی گنا ثواب ملنا چاہیے، اللہ 10 گنا بڑھا کر دے گا، یہی تو فضل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، بخشش بھی کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ وہ بہت فضل والا ہے، بڑی عطا والا ہے، اس کی عطا کو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی رحمت سے دین اور حق کی سمجھ عطا فرمائے۔